اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات مفتی صاحب سے معراج کی حکمتوں کے تعلق سے گفتگو سماعت کر رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ تو دو تفسیریں آپ حضرات نے سنی، دو باقی ہیں، انشاءاللہ وہ حضرت کی زبانی سنیں۔ دوسری بات جو حضرت نے بیان کی، افشاء السلام، اطعام الطعام، اور تیسری تہجد کی ادائیگی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کو اپنے دل سے اپنا لے تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ سلام کرنا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے افضل سنت ہے۔ آج ہم سلام کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اپنے بوس کے سامنے جا کے گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون تو ضرور بولیں گے، جو انگریزوں کے پیداوار کیے ہوئے الفاظ ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک الفاظ دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا کا جو لفظ میرے آقا نے دیا، ہم اس کو حذف کر کے گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، جو سلام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز کھانا کھلانے کے تعلق سے، تو آج ہم دیکھتے ہیں، بری بات مت ماننا، کہ کھانا کھلانا یہ کتنا افضل کام ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا لقب تھا مہمان نواز، اور آپ جب تک مہمان نہ آتے تب تک کھانا نہ کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہمارے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور بغداد فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑا افضل عمل ہے، اور حضور کا عمل بھی اسی پر تھا، حضور غوث پاک کا۔ اور آج ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے میں کتراتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ہم بیزار رہتے ہیں، ہمارا پیسہ، ہمارا کھانے کا خرچ غیروں پر زیادہ ہوتا ہے، غیروں کے فیسٹیولوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، مگر جب غریبوں کو کھلانے کی، بھوکوں کو، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو ہماری جیبیں تنگ ہو جاتی ہیں، ہماری جیبیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ابھی کوئی انتظام نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ساری آئٹمیں بنا کر کھلاؤ، اگر تم نے بھوکے کو ایک روٹی اور پانی کا گلاس بھی دے کر اس کے پیٹ کو سیر کر دیا اور اس کی دعا نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں۔ اور تیسری چیز فرمائی نماز تہجد، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے اسے سرفراز ہونا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے تہجد کا جس وقت اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے بندے سے، اور یہ توفیق اللہ اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم رات کو اٹھتے ہیں اور بیدار بھی ہوتے ہیں، مگر آج یہ ہے کہ ہم رات کے آخری پہروں تک جھکتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تب ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ آج ہماری حالات ایسے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کا قصہ پڑھا، کوئی اپنے اوپر فٹ نہ کرے کہ بھائی ہم ہی کو کہتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کا قصہ پڑھا تھا کتے کے تعلق سے اور بکریوں کے تعلق سے، کہ کتوں کی تعداد، جب کتا ہوتا ہے اور کتیا بچے پیدا کرتی کتنی زیادہ، اس کے مقابل میں بکری بچے کتنے پیدا کرتی ہے؟ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ بچے پیدا بکری نہیں کرتی۔ مگر دنیاوی لیول کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس کی تعداد پیدا کرنے میں زیادہ ہے، آج دنیا میں وہ کم نظر آتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، اور جس کی تعداد پیدا کرنے میں کم ہے وہ اتنے ذبح ہونے کے باوجود بھی سارے لوگوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے، کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ تو اس بزرگ سے کسی عقل مند نے سوال کیا کہ یہ کیسا کہ کتیا
بچے زیادہ پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی نسلیں دنیا میں کم نظر آتی ہیں، اور بکریاں جس کی کم اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی لوگوں کی فراہم زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بزرگ نے بہت پیارا جواب دیا کہ کتا رات بھر بھونکتا رہتا ہے، رات کے دیر تک وہ لوگوں کی دیکھ کر بھونکتا رہتا ہے، جگتا رہتا ہے، اور جب رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ کتے کی عادتوں کو دیکھنا، وہ رات بھر جگتا چلاتا رہے گا اور صبح جا کے سو جائے گا، اور بکریاں جلدی سو جاتی ہے، اور صبح جب سویرا نمودار ہوتا ہے یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے تب وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جو یہ ریور پالتے ہیں بکریوں کا وہ اندازہ لگاتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا جانور ہو، چاہے وہ جانور بکری ہو یا بھینس ہو یا کوئی بھی جانور ہو، چرند ہو پرند ہو، سب کچھ ہو، سب ہو، یہ صبح اللہ کے ذکر کے لیے اجارتے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے یہ نکتہ عطا فرمایا کہ آج کا انسان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر جب روزی دینے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں تب وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں تنگی فرما دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہماری آبادی ہونے کے بعد بھی ہم روزیوں سے پریشان ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ کہا کہ بکریوں سے سیکھ حاصل کرے کہ جس کی تعداد کم ہے مگر وہ صبح اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ایک جانور جو صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نسلوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہم کیوں نہ اس کے ذکر کے لیے اٹھ جائے تو اللہ ہمارے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ شکایت ہے ہمارے اندر کہ ہم روزی کماتے ہیں چلاتے ہیں مگر ہماری برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ برکتیں نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو کر رحمت کے فرشتوں کے نزول کے وقت، برکت کے فرشتوں کے نزول کے وقت سو جاتے ہیں۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معراج کی حکمتیں میں ایک حکمت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے جس کو صاحب کتاب نے اس طرح نقل فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں، اس کے بدلے پر ان کے لیے جنت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں، مگر خریدنے میں کیا تھا فرمایا؟ اس کے بدلے میں جنت۔ خریدنے والا اللہ، بیچنے والا بندہ، اور اس بیچنے پر جو بدلہ ملے وہ جنت۔ یہ تین چیزیں سمجھے، خریدنے والا اللہ، بیچنے کے بدلے جو ملے وہ جنت، اور خریدنے والا اللہ، بیچنے والا بندہ۔ مگر ان دونوں سودوں کے بیچ میں جو وکیل اعظم ہے مصطفیٰ ہے، ان دونوں سودوں کے بیچ میں جو وکیل ہے، جیسے کہ ہماری ایک بات آپ کے سامنے کی دوں کہ کوئی ساگ بھاجی یا سبزی کی خریداری ہوتی ہے تو کھیڑود کھیل کر گاڑی میں بھر کر لاتا ہے، دکاندار خریدتا ہے، مگر ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ دلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جو بھاؤ نکی کرے وہ بھاؤ دیکھنے کے بعد ہی دکاندار اس کا سودا کرے گا، کیونکہ دلال نے پورا دیکھ لیا کہ مال اس کوالٹی کا ہے، مال اس پرکار کا ہے، مال اس طرح خریدے جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نفع ہوگا، یہ ساری چیزیں بیچ والا بتاتا ہے کہ نہیں؟ بس جب یہ سمجھ گئے تو اب آئیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے اس کے جان اور مال خریدے، اس کا بدلہ اللہ نے جنت۔ مگر جنت کو تم نے دیکھا ہے؟ جنت کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے مال بیچا، مگر مال بیچ تو دیا، مگر مال جس کو بیچا نہ اس کو دیکھا، اور جس کے بدلے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی وہ جنت بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ آئیے مصطفیٰ اب میں دکھا دوں کہ سودا کرنے والا جو بندے نے سودا کر لیا، مگر وکیل اعظم
وکیل اعظم جو مصطفیٰ کریم ہے، اب میں اس کو بلا کر دکھا دوں کہ میں خود خریدنے والا اللہ ہوں، میرے کو بھی دیکھ لو، اور جس کے بدلے تمہیں جنت دیکھ لی جائے وہ جنت بھی دیکھ لو، تاکہ لوگ تم سے سوال نہ کرے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی، اسی کو اللہ نے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی، تو مصطفیٰ کو معراج عطا پر اللہ نے اپنا دیدار بھی فرمایا، جس کا قرآن اعلان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ نظر ہٹی نہ ٹوٹی باندھ کر اللہ کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا، جنت کی سیر بھی کرائی، اور اللہ کے بندے کے اس مال کے بدلے کو بھی دیکھ لیا، اور آ کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، تمہارے مال اور جان کا جو بدلہ اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائے وہ دیکھ کے آیا ہے، اسی لیے تم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو، اپنا مال بھی قربان کرو، اس کا گواہ میں ہوں کہ اللہ تمہیں اس پر جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حکمت پہلی۔ اور دوسری حکمت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، مگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نبی کے تعلق سے آپ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے بارہا عرض کی تھی رب ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کا اعلان تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تجلی الہی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ مگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی نے نبی کو دیکھا، کسی نے اللہ کو دیکھا؟ سب نبی آئے اور سب نبی نے بغیر دیکھے اللہ کی گواہی کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے اس کو مانا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات مصطفیٰ عطا فرما کر نبی کی عظمت، اپنے نبی کی عظمت اس طرح بیان فرمائے کہ اے نبی آؤ اور تم دیکھ لو، آؤ اور تم دیکھ لو۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنے نہ دیکھنے کے بعد اللہ کی حقانیت کا، وحدانیت کا وعدہ کیا تھا، مگر اے نبی تم آ کر دیکھ لو اور لوگوں کو بتا دو، تاکہ اس کے بعد میں کسی نبی کو یہ نہ کہتے بھیجوں کہ جاؤ میری گواہی کا اعلان کرو، بلکہ آپ آخری ہیں، آپ آخری ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی، تاکہ وہ گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ گواہی مصطفیٰ دے دے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معراج عطا فرما کر یہ دیدار عطا فرمایا کہ میرا دیدار کر لو، اور بعد میں جا کر پھر اس کلمے کی گواہی کے گواہ بن جاؤ کہ میں ایک ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی کو معراج عطا فرمایا۔ یہ دو حکمتیں، ایسے بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ رات کے بیان میں مفتی صاحب سے آپ سنیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ شرکت فرمائیں۔ اعلان ہے، دو سماعت فرمائیں۔